سورۃ الکہف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ پوائنٹ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی؟ قل الحمدللہ، کہو قل حمد اللہ کے لیے ہے. یہ آخری آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اور سورہ کہف کی آیت شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی، گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا. اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹرلاکڈ ہیں دونوں صورتیں جو ہے. جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے. یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے دو بھائی عیسو اور یعقوب. عیسو بڑے تھے، یعنی بڑے اسمانی میں جو بھی ہوتے ہیں جڑواں ان میں جو پہلے جس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے، چاہے 2 منٹ کا فرق ہو 5 منٹ کا فرق ہو. تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب کو عقب کہتے پیچھے آنے والا یعقوب، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے. یہ پچھلا ہے، جو پہلا تھا وہ عیسو تھا. عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ان کی اولاد وغیرہ کدھر گئی، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو اسی طریقے سے یہ سورہ کہف جو ہے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے. اس میں آپ دیکھیے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، وہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد کے نمایاں کیا ہے. کتاب نازل کی ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، قیما سیدھی ٹھیک روشن مبین. لینذر باسا شدیدا، اب یہ ہے لفظ جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے. اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے. ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں، جب جمع میں آتا ہے تو سختی، مصیبت، بھوک، فاقہ، یہ سارے باسا. آیت الجن میں بھی ہم نے پڑھا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. باسا جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقہ، تکلیف، مصیبت، اور حین الباس جنگ کے وقت. تو ان دونوں کو ذہن میں رکھیے. بہت بڑی آفت ایک تو ہے دجالی